अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 11। हीना और फरीदा गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हवेली के चौकीदार ने दोनों से बैग पकड़ लिए। चौधरी रबनवाज, नरगिस और शहबाज लॉन में ही बैठे हुए थे। बेटी, तुम किस पर आई हो? मुझे फोन कर देती, मैं गाड़ी भेज देता। चौधरी रबनवाज ने हीना को देखकर कहा और उसे प्यार दिया। अब्बू, मैं टांगे पर आई हूँ। इसको टांगे की सवारी का बड़ा शौक था। हीना ने फरीदा की तरफ इशारा किया। बेटी, ये कौन है? ये मेरी सहेली फरीदा है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हीना ने फरीदा का तारुफ करवाया। तुम्हारे पेपर कैसे हुए हीना? शहबाज ने पूछा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी, हीना ने खुश होकर बताया। आप कैसी हैं अम्मी जान? हीना ने नरगिस को बड़े प्यार से मुखातिब किया, क्योंकि वह फरीदा के सामने किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहती थी। शुक्र है तुमने मुझे भी माँ समझा। नरगिस आगे बढ़कर हीना के सर पर प्यार देने लगी तो सकीना अपने कमरे से बाहर लॉन में आ गई। सकीना को देखते हीना सब कुछ भूल गई और भागकर सकीना से लिपट गई। नरगिस का उठा हुआ हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया। तुम कब पहुंची? सकीना ने हीना के माथे पर बोसा दिया। अभी 2 मिनट पहले। तुमने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? पुप्पो, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। शहबाज फरीदा को टिकटिकी लगाकर देखे जा रहा था तो फरीदा घबरा गई और सकीना और हीना के पास चली गई। सकीना दोनों को लेकर अपने बेडरूम में चली गई। सकीना और हीना फरीदा की बातें करके हंस रही थीं। फरीदा खामोश सी शर्मिंदा सी कोने में बैठी थी। अच्छा, तो ये भैंसे को गैंडा समझ रही थी। सकीना से अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो रही थी। ये पूछ रही थी गांव में चिड़ियाघर भी है। हीना ने मजे ले लेकर सकीना को बताया। इसको गांव का चिड़ियाघर दिखा देंगे। कहाँ? भैंसों का बाड़ा दिखा देंगे, सकीना कहका लगाने लगी। हीना ने अपनी पुप्पो को जिंदगी में पहली बार कहका लगाते देखा था। ये दान के खेत को दरिया समझ रही थी। हीना और सकीना के कहके तो अब बुलंद से बुलंद हो रहे थे। हीना, तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे यहाँ लाई हो? फरीदा को गुस्सा आ गया। सॉरी फरीदा, आज मेरी पुप्पो तुम्हारी हमाकतें सुनकर बड़ी मुद्दत के बाद खुलकर हंसी हैं। मैंने जब से होश संभाला है अपनी पुप्पो के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं देखा था। आज मेरी पुप्पो कह के लगाकर हंसी है। अगर तुम्हारी दिल आजारी हुई है तो मुझे माफ कर दो। हीना यकदम संजीदा हो गई। सकीना के कहकों को भी यकदम ब्रेक लग गई। दोनों को फरीदा के इस रिएक्शन की तवक्को नहीं थी। हीना, तुम मुझे माफ कर दो, बस ऐसे ही मुझे गुस्सा आ गया। आंटी, आप भी मुझे माफ कर दें। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि जो मेरी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरीदा अपने आप पर हैरान थी कि उसे अचानक गुस्सा क्यों आ गया, हालांकि वो खुद बड़ी जोली तबीयत की मालिक थी। यूनिवर्सिटी में अगर हीना संजीदा भी होती थी तो फरीदा हर वक्त मजाक के मूड में रहती थी। माहौल पर यकदम संजीदगी छा गई थी। हीना, यूनिवर्सिटी स्टोरी तो तुमने मुझे सुनाई नहीं। सकीना ने यकदम मौजू बदला। आंटी, यूनिवर्सिटी स्टोरी ना कहिए बल्कि लव स्टोरी कहिए। अब मजाक करने की बारी फरीदा की थी। हीना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसे ही बकवास कर रही है। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? फरीदा भी अब हीना को सताने के फुल मूड में थी। हाँ, बकवास करना तो तुम्हारी आदत है। क्या ये भी बकवास है? फरीदा के हाथ में शाहिद की तस्वीर थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? हीना हैरान हुई। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये तस्वीर मुझे तुम्हारी किताब से मिली थी, फरीदा ने अहमद फिराज का शेर पढ़ने के बाद बताया। चोरी करने की आदत ना गई तुम्हारी? हीना ने शर्म से नजरें झुका ली। ये किसकी तस्वीर है? सकीना ने पूछा। आंटी, ये शाहिद की तस्वीर है, फरीदा ने बताया। ये शाहिद कौन है? सकीना ने हीना से पूछा। शाहिद अंकल सिकंदर का बेटा है। हीना के मुंह से सिकंदर का नाम सुनकर सकीना को शौक लगा। ये सिकंदर कौन है? पुप्पो, अंकल सिकंदर आपको अच्छी तरह जानते हैं। मुझे जानते हैं? वो कैसे जानते हैं मुझे? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानती। सकीना अभी भी अपने माजी से पर्दा नहीं उठाना चाहती थी। फिर हीना ने सकीना के बेड के दराज से सिकंदर की तस्वीर निकाली और सकीना के आगे कर दी।
یہ ہے انکل سکندر، شاہد ان کا ہی بیٹا ہے، شاید مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بزدل باپ کا بیٹا بھی بزدل ہوگا۔ پھوپھو، جب آپ انکل سکندر کو جانتی ہی نہیں ہیں، پھر آپ کے پاس ان کی تصویر کیسے آئی اور آپ کو یہ پتا کیسے چلا کہ انکل سکندر بزدل ہیں؟ پھوپھو، انکل سکندر مجھے ساری کہانی سنا چکے ہیں۔ اب سکینہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، آخر اسے تسلیم کرنا ہی پڑا کہ ماضی میں اس کا تعلق سکندر سے رہا ہے۔ فریدہ گاؤں کی سیر کرنا چاہتی تھی۔ کئی بار اس نے ہینا کو کہا کہ مجھے گاؤں کی سیر کرواؤ۔ ہینا نے ہر بار ٹال مٹول سے کام لیا تو فریدہ اکیلی ہی حویلی سے نکل گئی اور کھیتوں میں پہنچ گئی۔ دلبر دان کے کھیت میں کھاد بکھیر رہا تھا۔ مسٹر دلبر، یہ کیا کر رہے ہو؟ فریدہ نے کالا چشمہ اتار کر کھاد کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں کھیت میں چینی ڈال رہا ہوں۔ دلبر مذاق کے موڈ میں تھا۔ دلبر نے دل ہی دل میں سوچا، جو لڑکی بھینسے کو گینڈا سمجھ سکتی ہے وہ کھاد کو بھی چینی سمجھ ہی لے گی۔ دلبر کا اندازہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ چینی؟ وہ کس لیے؟ فریدہ حیران ہوئی۔ اس طرح چاول میٹھے پیدا ہوں گے۔ دلبر اب فریدہ کو بیوقوف بنانے کے فل موڈ میں تھا۔ اس کھیت کے چاول جب ہم پکائیں گے تو پھر ہم کو اس میں چینی نہیں ڈالنی پڑے گی؟ فریدہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، چینی نہیں ڈالنی پڑے گی۔ اس کھیت کے چاول سمجھو ڈائریکٹ زردہ۔ دلبر ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا۔ میں تو اس کھیت کے چاول لے کر جاؤں گی، میری ماں کو زردہ پکانا نہیں آتا۔ فریدہ ابھی بھی سنجیدہ تھی۔ اگلے کھیت میں نمک بکھیروں گا۔ اس کھیت کے چاول سمجھو ڈائریکٹ بریانی۔ ہیں بریانی؟ میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے۔ میری ماں کو بریانی پکانی بھی نہیں آتی۔ پھر تو میں آپ کو اگلے کھیت کے چاول بیچ دوں گا، جب دل کرے زردہ کھانا، جب دل کرے بریانی کھانا۔ ابھی تو میرا چینی کھانے کو دل کر رہا ہے، ایک مٹھی چینی مجھے بھی دینا۔ یہ چینی کھانے والی نہیں ہے۔ یہ چینی اگر تم کھاؤ گی تو چینی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ شہر میں تو اتنی موٹی چینی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ شہر میں تو لوگ پتلے پتلے ہوتے ہیں، موٹی چینی کہاں ہوگی؟ دلبر فریدہ کو بیوقوف بنا کر بڑا خوش ہو رہا تھا۔ مسٹر دلبر، میں نے آپ کا بہت ٹائم ویسٹ کیا، اب تم جلدی جلدی کھیت میں کھاد بکھیرو۔ یہ کھاد نہیں، چینی ہے، تم چکھ کر تو دیکھ لو۔ دلبر نے چینی کی مٹھی فریدہ کے آگے کی۔ پہلے تم کھاؤ، بعد میں کھاؤں گی۔ فریدہ ہنسنے لگی تو دلبر بغلیں جھانکنے لگا۔ میرے والد صاحب بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ہماری کھاد اور شوگر کی فیکٹریاں ہیں، چینی اور کھاد کا فرق میں بڑی اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ فریدہ کی بات سن کر دلبر کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ وہ تو فریدہ کو بیوقوف بنا کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فریدہ بیوقوف بن کر اصل میں اس کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ ہاں، البتہ بینسے کو وہ گینڈا ضرور سمجھی تھی۔ گینڈے والے واقعے نے ہی دلبر کو تقویت دی تھی کہ وہ فریدہ کو مزید بیوقوف بنائے، مگر اپنے آپ دام میں سے یاد آ گیا۔ ڈیڈی، جو کہانی آپ نے مجھے سنائی ہے، اس طرح تو ہینا کا باپ ہینا کی شادی مجھ سے کیا کسی سے بھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ چودھری رب نواز کو زمین کی اتنی ہوس ہے کہ وہ چاہتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک زمین اس کی ہو۔ اتنی ہوس ہے زمین کی ہینا کے باپ کو۔ ہینا بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی شہباز اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اتنے لالچی خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو ہینا کے بھائی اور باپ کی کہانیاں سن کر ڈر لگ رہا ہے۔ زلیخا نے باپ بیٹے کی باتیں سن کر گفتگو میں حصہ لیا۔ ممی، میں شادی کروں گا تو صرف ہینا کے ساتھ، شاہد نے 2 ٹوک کہا۔ لگتا ہے تم کو بھی زمین کی ہوس ہو گئی ہے، زلیخا نے کہا۔ ہمیں زمین کی کوئی ہوس نہیں، سکندر غصے سے بولا۔ تو پھر کیا ہمارے لڑکے کے لیے لڑکیاں مر گئی ہیں؟ ہمارے بیٹے کے لیے لڑکیاں نہیں مری، ہینا کے لیے لڑکے مر گئے ہیں۔ میں نے ہینا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بناؤں گا۔ اگر میں نے اب بھی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو سکینہ کی طرح ہینا کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ سکینہ کی زندگی تو تباہ ہو گئی ہے، اب میں ہینا کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ سکندر پرعزم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بہادری دکھا کر نشان حیدر حاصل کر لیں، ہینا کی زندگی سنوارتے سنوارتے سکینہ کی زندگی نہ سنوارنے لگ پڑنا۔ زلیخا کے دل میں بدگمانی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سکندر نے زلیخا کے اس سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ زلیخا کے اس سوال کا جواب وہ پہلے بھی کئی بار دے چکا تھا، مگر زلیخا مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔
चौकीदार नूरपुर की गलियों में पहरा दे रहा था। काली स्याह रात थी, आसमान से चांद गायब था, क्योंकि चांद के महीने का आखिरी अशरा चल रहा था। चौकीदार मोहम्मद शरीफ कंधे पर बंदूक लटकाए गलियों का तवाफ कर रहा था। एक दीवार पर उसकी नज़र जमकर रह गई। 2 आदमी दीवार फलांग कर बाहर आए। मोहम्मद शरीफ ने टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ की तो एक ने उस पर फायर कर दिया। मोहम्मद शरीफ गली में लगे सीमेंट के खंबे के पीछे हो गया। मोहम्मद शरीफ ने जवाबी फायर किया जो एक के टांग में लगा। उसके दूसरे साथी ने चौकीदार पर फायरिंग शुरू कर दी। चौकीदार मोहम्मद शरीफ के सीने में 2 फायर लगे तो वो जिंदगी की बाजी हार गया। जीरू, तुम ये नकदी और जेवर लेकर चौधरी शहबाज के डेरे पर पहुंचो, शेरू ने एक बड़ा सा थैला जीरू को देते हुए कहा। मगर उस्ताद, मैं तुमको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, जेरू ने शेरू की जख्मी टांग को देखते हुए कहा। तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम जाओ, ये पिस्तौल मुझे दे दो। शेरू ने जेरू से पिस्तौल ले लिया। मगर उस्ताद, तुम जख्मी हो, पुलिस आ गई तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे, जेरू ने खदशा जाहिर किया। तुम मेरे पास बैठे रहे तो हम दोनों ही गिरफ्तार हो जाएंगे, इस नकदी और जेवर से भी हम हाथ धो बैठेंगे। उस्ताद, ये माल हमने कौन सा मेहनत से कमाया है, डाका ही तो डाला है। डाका डालना मेहनत और मजदूरी से भी मुश्किल काम है। डाका जान हथेली पर रखकर डाला जाता है, जबकि मजदूरी जिस्म में जान हो तो बंदा कर ही लेता है। तुम जाओ, चौधरी शहबाज की गाड़ी लेकर आओ, मुझे उसमें डालकर ले जाना। शेरू ने जेरू को कायल कर ही लिया। जेरू नकदी और जेवर लेकर चला गया। शेरू ने अपना साफा कसकर अपनी टांग पर बांध लिया, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो गया। गली में इस तरह पड़े रहना खतरे से खाली नहीं था। शेरू उठा और लंगड़ाता हुआ गली में चलने लगा। एक घर का दरवाजा उसे खुला हुआ नजर आया। वो इस घर में दाखिल हो गया। दरवाजे के पास ही नलका लगा हुआ था। शेरू को सख्त प्यास लग रही थी। उसने नलके को चलाया और उसकी टूटी से मुंह लगाकर पानी पीने लगा। नलके की आवाज सुनकर रशीदा जाग गई और उठकर बैठ गई। शेरू रशीदा को देखकर नीचे बैठ गया। तुम सो क्यों नहीं रही? रशीदा को बैठे देखकर उमर दीन भी उठकर बैठ गया, जिसको बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि नसरीन की शादी में अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। मुझे तो फिक्र से नींद नहीं आ रही है, नसरीन की शादी को अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। रशीदा सोचों में गुम थी। मैं जब चारपाई पर लेटता हूँ और आसमान पर तारे देखता हूँ तो अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह, ये तारे नोट बन जाएं और मेरे सहन में गिर जाएं। उमर दीन, अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था? रशीदा की नज़र अचानक खुले दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा तो रोज़ तुम ही बंद करती हो। अच्छा, अब उठें और दरवाज़ा बंद करें, रशीदा ने जमाई ली। उमर दीन उठा, जाकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो शेरू नलके वाली जगह से उठा। उसने उमर दीन पर पिस्तौल तान लिया। खबरदार, शोर न मचाना, मेरी टांग में गोली लगी है, मेरी गोली निकालो। शेरू ने पिस्तौल उमर दीन की कनपट्टी पर रख दिया। तुम हो कौन? उमर दीन ने डरते डरते पूछा। नाम बताया तो तुम्हारी जान निकल जाएगी, फिर मेरी गोली कौन निकालेगा? तुम हो कौन? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरी टांग से गोली निकाल दो, मैं चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी टांग से गोली नहीं निकालूंगा, तुम मुझे चोर लगते हो। चोरी बुज़दिल करते हैं, मैं चोर नहीं डकैत हूँ। शेरू डकैत नाम है मेरा। शेरू का नाम सुनकर रशीदा के कान खड़े हो गए। 10 लाख इनाम उसे अपने घर में नजर आने लगा। डाकू से पहले ये इंसान है, हमें इसकी जान बचानी चाहिए। रशीदा भी चारपाई से उठकर उनके पास आ गई। आप इसे अंदर ले जाएं, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। फिर रशीदा ने उमर दीन को आंखों ही में सारी बात समझा दी। उमर दीन शेरू को अंदर ले गया। अंदर जाकर उसने शेरू को चारपाई पर लिटा दिया। अंदर नसरीन सो रही थी। शेरू डकैत को देखकर उसकी चीख निकल गई। उमर दीन शेरू को चारपाई पर लिटाकर बाहर जाने लगा तो शेरू बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं छुरी ले आऊं तुम्हारी गोली निकालने के लिए। देखो, कोई चालाकी न करना, वरना तुम्हारी लड़की मेरे पिस्तौल की जर्द में है। उमर दीन बाहर जाने लगा तो नसरीन भी उसके साथ बाहर चल पड़ी। जब तक तुम्हारा बाप वापस नहीं आता तुम मेरे पास ही बैठोगी। शेरू ने पिस्तौल नसरीन की तरफ किया तो नसरीन सहम कर वहां ही बैठ गई। उमर दीन कमरे से बाहर निकल गया। बाहर सहन में रशीदा उसका इंतजार कर रही थी। अब तुम जल्दी से थाने फोन करो, लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली है। रशीदा पुरजोश थी।
اب میں اپنی دھی کا بیاہ بڑی دھوم دھام سے کروں گا، 10 لاکھ روپیہ بہت ہوتا ہے۔ آہستہ بولو، کہیں وہ سن ہی نہ لے، رشیدہ نے عمر دین کے کان میں سرگوشی کی۔ عمر دین نے ایس ایچ او جبار خان کا نمبر ملایا۔ سر، میں عمر دین بول رہا ہوں، شیرو ڈکیٹ اس وقت میرے گھر میں ہے، آپ آ کر اسے گرفتار کر لیں۔ فون بند کر کے جب اس نے سامنے دیکھا تو شیرو نسرین پر پستول تانے اس کے کمرے سے باہر لے کر آ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی چالاکی نہ کرنا، اب تم دونوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے باہر جانے دو۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتے، عمر دین نے صحن کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں کہتا ہوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ، شیرو نے عمر دین کو پھر وارننگ دی۔ عمر دین شیرو کے آگے دیوار بن کر کھڑا تھا، اس کے سامنے شیرو ڈکیٹ نہیں تھا، 10 لاکھ کا چیک تھا، وہ کسی قیمت پر شیرو کو اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شیرو جب بے بس ہو گیا تو اس نے عمر دین پر فائر کیا، گولی عمر دین کے بازو پر لگی۔ اب شیرو نے دروازے کی کنڈی کھولی تو رشیدہ کو محسوس ہوا کہ ہاتھ آیا 10 لاکھ روپیہ اس کی جیب سے جا رہا ہے۔ اس نے بھاگ کر شیرو کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ شیرو نے ٹانگیں چھڑوانے کی بڑی کوشش کی مگر رشیدہ کی گرفت ٹانگوں پر بڑی مضبوط تھی۔ شیرو رشیدہ کے سر پر مکوں کی بارش کر رہا تھا مگر رشیدہ اس کی ٹانگیں نہیں چھوڑ رہی تھی۔ چھوڑتی بھی کیسے، ٹانگیں کوئی معمولی ٹانگیں نہیں تھیں، ایک ٹانگ کی قیمت 5 لاکھ تھی۔ جب شیرو بے بس ہو گیا اور اس نے دور پولیس کی گاڑی کی آواز سنی تو اس نے رشیدہ کے سر میں گولی مار دی۔ اب رشیدہ کی گرفت شیرو کی ٹانگوں پر ڈھیلی پڑ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ شیرو نے عمر دین کے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا تو سامنے جبار خان اپنی نفری کے ساتھ کھڑا تھا۔ جبار خان مکمل پلاننگ کر کے آیا تھا، اس نے گاؤں کی گلیوں میں نفری تعینات کی ہوئی تھی، باہر کھیتوں میں بھی اس نے اپنے سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ جبار خان نے جان بوجھ کر شیرو کو کھیتوں تک بھاگنے کا موقع دیا، پھر اس کو کھیتوں میں جا کر گرفتار کر لیا۔ جبار خان نہیں چاہتا تھا کہ شیرو کو وہ عمر دین کے گھر سے گرفتار کرے تاکہ عمر دین انعام کا حقدار نہ بن جائے۔ جبار خان نے شیرو کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ خود لے لیا اور انعام کی رقم بھی خود وصول کر لی۔ شیرو کی گرفتاری پر جبار خان نے اپنے تھانے میں مٹھائی تقسیم کی، مٹھائی کا ایک ڈبہ اس نے عمر دین کو بھی دیا۔ عمر دین نے مٹھائی کا وہ ڈبہ جا کر رشیدہ کی قبر پر رکھ دیا کیونکہ وہ اس مٹھائی کا حقدار رشیدہ کو زیادہ سمجھتا تھا۔ رشیدہ منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اس مٹی نے اس کے سارے بوجھ ختم کر دیے تھے۔ عمر دین پر بیٹی کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ رشیدہ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے قربانی دی تھی مگر اسے اس قربانی کا صلہ صرف ایک ڈبہ مٹھائی ملا، جبکہ جبار خان کو 10 لاکھ روپیہ انعام بھی ملا اور اس کی ترقی بھی ہو گئی۔ جبار خان ایس ایچ او سے ڈی ایس پی بن گیا۔ عمر دین سپاہی کا سپاہی ہی رہا۔ کل بھی اسے بیٹی کے جہیز کی فکر کھائی جا رہی تھی، آج اس کی فکر مزید بڑھ گئی ہے۔ کل اس کے دکھ بانٹنے کے لیے رشیدہ موجود تھی، آج وہ ان دکھوں، پریشانیوں اور فکروں کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا۔ عمر دین کے گھر صفائے ماتم بچھ گئی۔ صف پر امداد علی، دلبر، اسمن سب سے پہلے پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد مہنگا بھی پہنچ گیا۔ مہنگے نے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ مسجد کے امام اللہ بخش بھی آ گئے۔ سب نے ان کی تقلید میں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ دعا کے بعد امام صاحب نے عمر دین سے تعزیت کی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس خاموشی کو ایک سفید ریش بزرگ نے توڑا۔ مولوی صاحب، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ نہ سوچو ہماری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرو ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں فوراً کیوں نہیں ملتی۔ امام صاحب کے جواب نے سفید ریش بزرگ کو لاجواب کر دیا، جو ہر وقت اللہ سے نالا رہتا تھا۔ آج اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں، دل ہی دل میں وہ پشیمان ہو رہا تھا۔ جب تک انسان کی زندگی ہے 7 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ مولوی صاحب نے لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر واز شروع کر دیا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں مولوی صاحب؟ مہنگے نے فوراً امام صاحب کی بات کاٹی۔ مولوی صاحب بتا تو رہے ہیں، تم نے درمیان میں لازمی بولنا تھا۔ امداد علی نے مہنگے کو ڈانٹ دیا۔ مولوی صاحب آپ بتائیے وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ امداد علی ہمتاً گوش ہوا۔ وقت، دل کی دھڑکن، سایہ، نصیب، یادیں، خوشی اور غم۔ جب تک انسان کی زندگی ہے یہ 7 چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مولوی صاحب قرآن کیا ہے؟ اسمن نے بھی مولوی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، ہم نے اسے دعا کی کتاب بنا دیا۔
قرآن زندگی کی کتاب ہے، ہم نے اسے قبروں کی کتاب بنا دیا۔ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، ہم نے اسے صرف پڑھنے کی کتاب بنا دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اسے قسم اٹھانے کی کتاب بنا دیا۔ مولوی صاحب کی بات ختم ہوئی تو چودھری رب نواز آ گیا۔ کلام بخشوں، چودھری رب نواز نے دری پر بیٹھتے ہی کہا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ عمر دین، بہن رشیدہ کے لیے تو اللہ کا حکم۔ چودھری رب نواز نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے ہی کہا، قبول کیا چودھری صاحب، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مولوی صاحب، اگر کوئی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اسون نے جان پوچھ کر چودھری رب نواز کی موجودگی میں یہ سوال پوچھا، کیونکہ چودھری رب نواز کئی لوگوں کی زمین پر ناجائز قابض تھا۔ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لے تو قیامت کے روز وہی زمین اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ مولوی صاحب کا جواب سن کر چودھری رب نواز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چودھری رب نواز کا چہرہ پڑھ لیا تو پھتو سے مخاطب ہوئے، پھتو، تم نے وعدہ کیا تھا اب تم 5 وقت نماز پڑھا کرو گے۔ کیا کروں مولوی صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے۔ پھتو، اللہ نے رزق دینے کا وعدہ ہر کسی سے کیا ہے، بخشنے کا وعدہ ہر کسی سے نہیں کیا۔ مولوی صاحب کیا کرے، دنیا کے دندوں کی وجہ سے کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ پھتو نے بہانہ بنایا، دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ صرف غریب ہوتا ہے، یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کا جواب سن کر پھتو لاجواب ہو گیا۔ بندہ ساری عمر زن، زر اور زمین کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے پاپ کماتا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کا بالن بناتا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بعد میں اولاد قبر پر فاتحہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہو جائے تو اس کا ہر عمل فرشتوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ مولوی صاحب کی باتیں چودھری رب نواز کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ چودھری رب نواز نے ایک دفعہ پھر فاتحہ پڑھی اور اٹھ کر چلا گیا۔ چودھری رب نواز کے جانے کے بعد مولوی صاحب نے بھی اٹھنا چاہا تو عمر دین نے مولوی صاحب کو بٹھا لیا۔ مولوی صاحب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ مولوی صاحب بیٹھ گئے تو عمر دین نے پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے کیا تو فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اہل بیت کے فرد سے کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو جہیز میں بان کی چارپائی، تکیے کا غلاف چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بڑی ہوئی تھی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشک اور 2 چکیاں دیں۔ پھر یہ 2 چکیاں ساری عمر ان کی زندگی کا حصہ رہیں۔ سیدہ عالم کی خانگی زندگی کا یہ عالم تھا کہ چکی پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو کام کے لیے ایک کنیز کا تقاضا کیا اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا، جانے بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ قربان جاؤں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاف کے، حکمرانی کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ آج کل کے حکمرانوں کا تو یہ حال ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے۔ مولوی صاحب 2 جہاں کے مالک نے اپنی بیٹی کو یہ جہیز دیا تھا، میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، میں موٹر سائیکل، ٹی وی، فریج کہاں سے دوں؟ عمر دین کو تو ہر وقت اپنی بیٹی کے جہیز کی فکر رہتی تھی۔ عمر دینا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم دین نسرین کو وہ سب کچھ دیں گے جو اس کے سسرال والے مانگیں گے۔ امداد علی نے عمر دین کو تسلی دی۔ امداد علی، نئی ریسا تیریاں، اس پنڈ میں تم ہی ہو جو ہر کسی کے کام آتے ہو۔ عمر دینا، اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے بتانا، میں اپنی گائیں بیچ دوں گا۔ بابا خوشی نے خوش ہو کر کہا، بابا خوشی، تیری بڑی مہربانی، تمہاری روزی روٹی کا وسیلہ تو تمہاری گائیں ہی ہے، تم خوش رہو، آباد رہو۔ عمر دین نے بابا خوشی کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری رب نواز بڑا مالک ہے مگر اس کا دل چھوٹا ہے۔ بابا خوشی صرف ایک گائے کا مالک ہے مگر اس کا دل بڑا ہے۔ کسی کے کام آنے کی توفیق اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔
मौलवी साहब ने उठने से पहले एक दफ़ा फिर फातिहा पढ़ी और फिर सीधे मस्जिद में चले गए क्योंकि असर की नमाज का वक्त होने वाला था। अब्बू, फिर आप कब जा रही हैं मेरे रिश्ते की बात करने? शाहिद ने अपने बाप से पूछा। सिकंदर, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, वो खतरनाक लोग हैं। जुलेहा ने फौरन अपना खदशा जाहिर किया। जुलेहा, मैं शाहिद की खुशियां और हिना की जिंदगी बचाने जा रहा हूँ। मेरे वालिद साहब फौज में थे, उन्होंने दुश्मन की गोली अपने सीने पर खाई थी। मैं पिछले 25 साल से बुज़दिली के तानों के तीर अपनी पीठ पर खा रहा हूँ। बुज़दिली का दाग जो मेरे माथे पर लगा है, मैं वो मिटाना चाहता हूँ। दाग मिटाते मिटाते अपनी नस्ल न मिटा लेना। सिकंदर, मेरा एक ही बेटा है, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकती। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने हिना से वादा किया है, मैं ये वादा हर कीमत पर निभाऊंगा। शाहिद, तुम हिना से मेरी बात करवाओ। शाहिद ने हिना का नंबर डायल करके मोबाइल सिकंदर को दे दिया। हिना बेटी, कैसी हो? अंकल, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ तुमको मांगने। तुम्हारे अबू से मिलने से पहले मैं तुम्हारी पुप्पो से मिलना चाहता हूँ। अंकल, आप ऐसा करें, कल ना आए, परसों आ जाएं। परसों मेरे अब्बू, मेरी सुतीली माँ, मेरा सुतीला भाई शादी पर जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में तफसील से बात हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं परसों ही आ जाऊंगा। अंकल, शाहिद से मेरी बात कराइएगा। लो भाई, हिना तुमसे बात करना चाहती है। सिकंदर ने मोबाइल शाहिद को पकड़ा दिया। जी जनाब, शाहिद ने मोबाइल कान से लगाते ही कहा। जी जनाब के बच्चे, जब से मैं गांव आई हूँ तुमने एक दफ़ा भी मुझे फ़ोन नहीं किया। बाप बुज़दिल, बेटा कंजूस। अब तो मेरे अब्बू मेजर अजीज़ भट्टी बने हुए हैं। तुम क्या बनोगे? मैंने तो फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा शोहर बनूंगा। शाहिद ने शोही की तो हिना ने कॉल मुनक़ता कर दी। क्या हुआ हिना? सकीना ने पूछा, जो उसके पास ही खड़ी थी। कुछ नहीं पुप्पो, अंकल सिकंदर परसों आपसे मिलने आ रहे हैं। रशीदा की मौत की वजह से उमर दीन ने नसरीन की शादी की नई तारीख रशीदा के चिलम के बाद रखी थी। उमर दीन को अब नसरीन का जहेज बनाने के लिए मजीद 1 महीने की मोहलत मिल गई थी। उमर दीन ड्यूटी पर जाता तो घर में नसरीन अकेली रह जाती। थाने में भी उमर दीन का ध्यान नसरीन की तरफ ही रहता। नसरीन सारा दिन घर में डरी सहमी रहती। जब उमर दीन घर आता तो नसरीन की जान में जान आती। अब्बा जी, मैं अब शादी नहीं करूंगी। उमर दीन ड्यूटी से वापस आया तो नसरीन ने फैसला सुना दिया। तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं अपना आप बेच कर भी तुम्हारा जहेज बनाऊंगा। अब्बा, मेरा जहेज बनाते बनाते मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब मैं तुमको खोना नहीं चाहती। मैंने सारी उम्र को तुम्हारे सर नहीं बैठे रहना। मेरे बाद तुम्हारा सहारा कौन है? मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ, फिर मैं भी आराम से मर सकूंगा। अगर मैं जीते जी तुम्हारी शादी ना कर सका तो मुझे तो कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। अब्बा, मैं चली गई तो तुझे रोटी पकाकर कौन देगा? मेरी जली दी, तुम चली जाओगी तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। मुझे रोटी पकानी आती है। अगर मैं चला गया तो फिर तुम्हारे सर पर हाथ कौन रखेगा? अकेली लड़की तो कटी पतंग की तरह होती है, उसे हर कोई लूटने की कोशिश करता है। अब्बा, शेरू को मेरी माँ ने पकड़ा था, फिर इनाम जब्बार खान कैसे ले गया? नसरीन पुत्र, ये ताकतवरों की दुनिया है। जिसके पास इख्तियार है वो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करता है। अब्बा, मेरी माँ के खून की कीमत सिर्फ एक डिब्बा मिठाई का। अब्बा, मिठाई तो खुशी के मौका पर तकसीम की जाती है। हमारे घर में मातम था, जब्बार खान मिठाई तकसीम कर रहा था। मातम मेरे घर में था। जब्बार खान के थाने में तो शेरू की गिरफ्तारी का जश्न मनाया जा रहा था। वो जश्न क्यों ना मनाता, उसको 10 लाख का इनाम मिला था। अब्बा, शेरू के अलावा और कौन कौन से डाकू हैं जिन पर 10 लाख इनाम है? तुमने उनका नाम पूछकर क्या करना है? अब्बा, मैं उनको खुद पकड़ूंगी, तुम्हारी तरह जब्बार खान को फोन नहीं करूंगी। नसरीन पुत्र, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उमर दीन नसरीन को गले लगाकर रोने लगा। चौधरी साहब, जल्दी कीजिए, मेरी बहन की शादी है, इसलिए आप देर कर रहे हैं। अगर आपकी बहन की शादी होती तो मैं देखती, आप इतनी देर करते। नरगिस जर्ग बर्ग लिबास पहने जेवरात से लदी तैयार खड़ी चौधरी रबनवाज को आवाज़ें दे रही थी। शहबाज, तुम भी तैयार हो जाओ। नरगिस ने चौधरी रबनवाज के बाद शहबाज को आवाज़ दी। सकीना एक कोने में खड़ी नरगिस की चीखों पुकार सुन रही थी। नरगिस बड़ी खुश थी, जबकि सकीना का दिल रो रहा था। अब्बा जी, अब आ भी जाइए। शहबाज अपने कल्फ लगे सफ़ेद सूट पर परफ्यूम छिड़कते हुए
اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چودھری صاحب اب آ بھی جائیے، آپ نے جا کر بارات کا استقبال بھی کرنا ہے۔ نرگس نے پھر دہائی دی۔ تم ماں پتر تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو۔ چودھری رب نواز سر پر پگڑی درست کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چودھری رب نواز کی عمر تو 50 سے اوپر ہو گئی تھی، مگر آج بال ڈائی کر کے وہ جوان لگ رہا تھا۔ تینوں جلدی جلدی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ شہباز نے سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تو چودھری رب نواز کی پراڈو ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ نرگس پراڈو میں بیٹھی پھولی نہیں سما رہی تھی۔ واہ بھائی صاحب، آپ کی بیوی کو اپنی بہن کی شادی کی کتنی خوشی ہے، اور ایک آپ ہیں۔ سکینہ نے خود کلامی کی اور پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر چلتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ ان آنسوؤں میں صرف پانی نہیں تھا، ان آنسوؤں میں سکینہ کے ارمانوں کا خون بھی شامل تھا۔ سکینہ حویلی کی چھت پر چلی گئی۔ آج 25 سال بعد اسے پھر سکندر کا انتظار تھا۔ آج سکینہ حویلی کی چھت پر کھڑی اسی راستے کو دیکھ رہی تھی جس پر چل کر سکندر نے آنا تھا۔ یہ وہی 25 سال پہلے والا راستہ تھا۔ اس میں صرف یہ تبدیلی آئی تھی کہ 25 سال پہلے یہ راستہ کچا تھا، اس پر دھول اڑتی تھی۔ اب چودھری رب نواز نے اپنے اثر و سرو سے اس کچے راستے کو پختہ سڑک میں تبدیل کروا لیا تھا۔ 25 سال پہلے اس راستے پر جو سکندر چل کر آیا تھا وہ ایک نوجوان تھا۔ آج جو سکندر آ رہا تھا وہ ایک نوجوان کا باپ تھا۔ راستہ بدل گیا تھا، سکندر بدل گیا تھا، مگر سکینہ آج بھی وہی 25 سال پہلے والی سکینہ تھی۔ اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سکینہ میں صرف یہی تبدیلی آئی تھی کہ اس کے کالے سیاہ بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، مگر اس کے آنگن میں کوئی چاند نہیں اترا تھا، کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر سکینہ چونک گئی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گاڑی نے ہارن دیا۔ چوکیدار نے چھت پر کھڑی سکینہ کی طرف دیکھا۔ سکینہ نے گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر گاڑی سے باہر نکلا۔ سکینہ چھت سے نیچے آ گئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو سکندر نے ندامت سے آنکھیں جھکا لیں۔ کیسی ہو سکینہ؟ سکندر کی زبان پر سکینہ کا نام بڑی مشکل سے آیا۔ بڑی ڈیٹ ہوں، زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ تم تو مجھے اس جیل میں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ سکینہ، میں تم سے شرمندہ ہوں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے آیا ہوں۔ سوچ لیجئے سکندر صاحب، کہیں ایسا نہ ہو میری طرح ہینا کو بھی آپ بہاروں کے سپنے دکھا کر ہمیشہ کے لیے خزاں کے حوالے کر کے بھاگ جائیں۔ سکینہ، میں تمہارا مجرم ہوں، تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں۔ تم جو بھی کہو گی میں خاموشی سے سنوں گا۔ تم کو تو میں اس جیل سے رہائی نہیں دلا سکا، مگر ہینا کو اس جیل میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس جیل کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں سکندر صاحب۔ میرا ارادہ ان دیواروں سے بھی مضبوط ہے۔ اگر تم مضبوط ہو تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ دونوں چلتے چلتے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ سکندر صاحب، شیشہ ٹوٹ جائے تو آواز بہت آتی ہے، بھروسہ ٹوٹ جائے تو آواز نہیں آتی، مگر تکلیف بہت ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ سکندر صاحب، میں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو آپ کو اپنے گھر بلایا ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ کہیں، آپ کو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ خریدار بہت تھے اس دل کو لینے کے لیے، بیچ دیتے اگر اس دل میں آپ نہ ہوتے۔ سکینہ نے یہ شعر پڑھ کر سکندر کو لاجواب کر دیا۔ ہینا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی وہ۔ سکندر نے موضوع بدلا۔ اس کی سہیلی فریدہ اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے، وہ اس کو گاؤں کی سیل کروانے گئی ہے۔ لیجئے، ہینا آ گئی۔ سکینہ نے ہینا اور فریدہ کو آتے دیکھ کر کہا، بھائی کہاں غائب ہو تم؟ مجھ کو گھر بلا کر تم خود غائب ہو؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، مہمان گھر میں اور میزبان غائب۔ انکل، میں اس کو گاؤں کی سیر کروانے گئی تھی، بڑی ضد کر رہی تھی۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو کافی دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے۔ چلیے پھر کھانے کی میز پر، پھپھو نے آپ کی پسند کی ساری ڈشز بنوائی ہیں۔ اتنا کہہ کر ہینا اور فریدہ میز پر کھانا لگانے لگیں۔ آپ کو میری پسند کی ڈشز ابھی تک یاد ہیں؟ سکندر نے تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکینہ سے پوچھا۔ جس نے دل توڑا ہو اس کی ایک ایک بات یاد رہتی ہے۔ سکینہ سکندر کو طنز کے تیروں سے زخمی کر رہی تھی۔ انکل، میرے گھر والے تو میرا نہیں پوچھ رہے تھے۔ جب سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے تو فریدہ نے پوچھا، تمہارے گھر والے تو تم سے بہت اداس ہیں۔ انکل، پھر میں آپ کے ساتھ ہی واپس چلی جاتی ہوں۔
تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ ہینا نے تو باقاعدہ فریدہ کو ڈانٹ دیا۔ آپ کے بھائی صاحب سے میری ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ کھانے سے فارغ ہو کر سکندر نے سکینہ سے پوچھا۔ پہلے میں بھائی صاحب کا ذہن پڑھتی ہوں، اس کے بعد کوئی پلاننگ کریں گے، سکینہ نے سوچ کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی صاحب سے بات کر کے مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ آپ میرے بھائی صاحب کے سامنے آ جائیں گے؟ سکینہ کے کمان میں طنز کے تیر ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے سوال کا جواب میں نہیں، وقت دے گا۔ سکندر بھی وضاحتیں کر کے تھک گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔